دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم عمدۃ المحققین، استاذ العلماء، مفسر قرآن، مناظر اسلام، مصنف کتب کثیر مفتی ضیاء احمد قادری مدظ العالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک پیارے سبسکرائبر کی فرمائش بھی تھی اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ موجودہ دور میں علماء و مشائخ اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے دنیا بھر میں کئی علماء اپنی شناخت رکھتے ہیں، لیکن امیر المجاہدین اپنے للکار سے عالم کفر کے سینوں کو چھلنی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے منظور نظر شاگرد رشید مفتی ضیاء احمد قادری نقشبندی مدظ العالی اپنی تحریری شان و شوکت سے آسمان علم و ادب میں ایک چمکدار اور روشن مہتاب کے جیسے نظر آتے ہیں۔ صرف 33 سال کی عمر میں آپ نے قلم کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس سے اہل علم و فن رشک کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی ضیاء احمد قادری مدظ العالی دور طالب علمی ہی سے بہت محنتی اور مخلص انسان ہیں۔ ابتدائی صرف و نحو کی کتابیں آپ کو ازبر ہیں، زبان پر یاد ہیں، حفظ ہیں۔ ساری رات آپ پڑھتے رہتے تھے۔ سردیوں میں صرف 2.5 گھنٹہ سو لیا کرتے تھے۔ رات میں جب بھی آپ کو نیند آتی تو آنکھوں میں سرما لگاتے اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا۔ مدرسے کے باہر کھیت تھا جس کے کھمبے پر لائٹ لگی ہوئی تھی۔ ہر رات اس لائٹ کے نیچے بیٹھ کر سبق یاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک وقت آپ کو زمانے طالب علمی میں ٹائیفائڈ ہو گیا اور جس کی وجہ سے آپ 6 ماہ بستر علالت پر لگے رہے۔ استاد کے حکم پر آپ گھر بھی نہیں گئے۔ مفتی حفیظ اللہ مہروی صاحب سے آپ نے فارسی پڑھی۔ مفتی محمد مختار درانی چشتی صاحب سے آپ نے درس حدیث لیا اور انہوں نے آپ کو سند حدیث بھی عنایت فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے بھی آپ کو شرف سند حدیث حاصل تھا۔ حضرت خواجہ عبدالواحد نقشبندی مجدد المعروف حاجی پیر صاحب کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان سے اجازت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علماء و مشائخ سے آپ کو سند خلافت و اجازت نامے حاصل ہیں۔ مفتی ضیاء احمد قادری مدظ العالی کے کتب کے کچھ نام یوں ہیں: ملفوظات امام رضوی، تفسیر ناموس رسالت 5 جلدوں میں، تفسیر ناموس صحابہ 4 جلدیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہ نظام 4 جلدیں، صوفیاء اکرام کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہ نظام 2 جلدیں، اذان حجاز، طلع البدر علینا، غزوہ تبوک کا مبارک سفر، اذان یمامہ، یہ امت بزدل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے پسندیدہ واقعات، 40 دروس ناموس رسالت، رسول اللہ پر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کی حقیقت، کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا قصہ محققین کی نظر میں، مشکات الجیلانی، حدیث چین محدثین کی نظر میں، دی میسیج فلم اور ایمان کا زوال اور میلاد سید المرسلین وغیرہ وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی سب سے پہلی تصنیف طلع البدر علینا ہے۔ طلع البدر علینا کے نام سے اپنا اشاعتی ادارہ بھی قائم فرما چکے ہیں۔ مفتی ضیاء احمد قادری مدظ العالی کی پہچان ناموس رسالت سے ہے۔ نومبر 2020 میں جب امام رضوی کی سربراہی میں فرانس کے ملعون کے خلاف دھرنے دیے جا رہے تھے، اس سے قبل پاکستان کی دجال حکومت علماء اکرام کو جیل میں بند کرنے لگی تو حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء قادری صاحب کو بھی 2 دن تک جیل میں رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ ایک شاگرد مولانا محمد ذیشان علی رضوی بھی تھے۔ لاہور پولیس کے 4 DSP، ایک DPO وغیرہ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا فیض آباد جا رہا ہوں۔ یہ SI کہنے لگا آپ اچھے کام کے لیے جا رہے تھے، آپ کہہ دیتے کہ میں کسی اور کام سے جا رہا ہوں تو آپ وہاں پہنچ جاتے، آپ پکڑے نہ جاتے۔ تو ان سب کے سامنے میں نے یہی کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ مسلمان پولیس ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ اسرائیلی پولیس ہے۔ جب یہ کہا تو سب کے رنگ اڑ گئے اور میں بالکل مطمئن کھڑا رہا۔ اسی طرح آپ کی مسجد میں بھی مجسٹریٹ اور دیگر حکومتی عہدیداران جمعہ کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ بنا کسی خوف اور ڈر کے ان کے خلاف بڑی دلیری سے حقیقت پر مبنی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے پاس پنجاب کالج کے ایک پروفیسر آ گیا، اس کو میں پہلے سے جانتا تھا، تصوف میں اس کا بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور باتیں کرنے لگا تو بیچ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر چل پڑا، تو اس نے کوئی ایسی بات کی، مجھے بڑی بدبو آئی اس کی بات سے۔ میں نے اس سے پوچھا تم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے؟
تو وہ خاموش ہوگا، پھر کہنے لگا میں تو توقف کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا بے غیرت بندہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ایمان کے بارے میں توقف کر رہا ہے۔ اتنی بات ہوئی کہ میں نے اس کے گریبان پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے گیا اور دھکا دے کر گرا دیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بعد میں کئی بار فون کرتا رہا، میں نے اٹھایا نہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کا دوست آیا اور مجھے کہنے لگا وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو آج کے بعد بکواس نہ کرے۔ تو پھر آ جائے۔ جب وہ آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تجھے کس بات نے مجبور کیا توبہ کرنے پر؟ وہ کہنے لگا اگر آپ مجھے دلائل دیتے تو دلائل کے ذریعے میں نے کئی سارے مولوی کو چپ کروا دیے۔ ممکن ہے کہ آپ بھی خاموش ہو جاتے، لیکن آپ نے کوئی بات سنے بغیر مجھے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ تو میں نے کہا یہ حضور تاجدار ختم نبوت کی ایک امتی کا یہ عالم ہے تو مجھے کتنا ذلیل کر رہا ہے، تو قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ آپ کے دھکے نے مجھے مجبور کر دیا میں توبہ کروں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اب وہ پروفیسر بڑا کام کر رہا ہے۔ دوستو، حضرت مفتی ضیاء احمد قادری مدظ العالی کی بے شمار تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، ان پر تحقیقی کام کیے جا سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ایم فل کے مقالے لکھے جا سکتے ہیں، ان کے کام کو سراہا جا سکتا ہے۔ ہماری جانب سے مختصر سی ویڈیو کے ذریعے ہم ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مفتی ضیاء احمد قادری لاہوری مدظ العالی کو عمر کو دراز فرمائے، ان سے یوں ہی دین متین کا کام لیتا رہے۔ انشاءاللہ مزید معلومات ملنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے مزید عرض آپ کے سامنے ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔